بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ محمد کاظمی کا آپ کو سلام، اور ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں حکیم قاری عزیز الرحمان صاحب کو بھی۔ السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا شو۔ ہمارا شو بہت زبردست جا رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کے شو کا آغاز ایک بہت ہی منفرد اور امپورٹنٹ کویسچن کے ساتھ کریں گے، اور وہ کویسچن ہے کہ روحانیت اصل میں کیا ہے؟ قاری صاحب جی، اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ کیا یہ صرف عبادت کا نام ہے یا یہ کردار کی تربیت کا پورا ایک نظام ہے؟ جی بہت مہربانی، آپ نے دوبارہ موقع فراہم کیا قاضمی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، روحانیت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہمارے جسم میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ جسم جو ہمارا نظر آ رہا ہے جی، ایک روح ہے بالکل جو اس جسم کے اندر جس کا کردار اصل جیت ہی وہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں وہ جسم بیکار ہے، تو وہ روح ہی جسم کے اندر سارا کچھ ہے۔ یعنی ایسی ہے جیسے بکر زید یا کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے یا اس کا جسم ہے، بکر زید نہیں ہے، بکر زید کا جسم ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل کی ہے، یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس وقت کے لوگوں نے، روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم کا نام ہے۔ ہمارا سوال تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ روح سے روحانیت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک ہے ہمارا جسم، اس کی ہم نشو و نما کرتے ہیں کھا کے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، یہ خوراک ہے جسم کی۔ ایک ہماری روح ہے جسے ہم روحانیت کہہ رہے ہیں، بالکل اس کی بھی خوراک ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بالکل علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی جس کا نام کتاب الروح ہے۔ واہ، وہ کتاب ہی اس کو پر لکھی ہے۔ اس کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں بہت بڑے ایک بزرگ اور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس روح کے ذکر کے اندر جو چیز مانے ہے وہ شیطانی طاقتیں ہیں۔ اب اگر آپ کی روح کمزور ہے، آپ کا کردار بھی کمزور ہے، آپ عبادت میں بھی کمزور ہیں، آپ کے منفی جو کردار ہیں وہ روح کے اوپر سارے بڑھ رہے ہیں، شیطانیت جو ہے وہ آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سیب چاہیے، غذا چاہیے، کیا چاہیے؟ اسے غذا کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر چاہیے۔ جتنا آپ اپنے زبان سے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اس طرح آپ کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ روحانیت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی روح اگر اچھی ہے، آپ کا اخلاص پیدا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کے ارادے پکیزہ ہو گئے، آپ کے جب روح کا آپ نے اس کو اچھا کر لیا، اس کو غذا دی، تو آپ کا معاشرہ پورا اچھا ہو جائے گا۔ آپ کبھی زنا کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ روح کے ساتھ ہی ہمارا کردار اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں ذکر اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے۔ بے شک قاری صاحب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ عبادات تو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی روحانیت لمحہ بلمحہ زندگی میں ہر وقت چل رہی ہے۔ بالکل، یعنی آپ ہر وقت جب آپ اس چیز کو ترتیب دے رہے ہیں کہ کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا یا اللہ سے دور لے کے جائے گا، یہ میں رزق جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے پاکیزگی کا چناؤ کریں گے، اگلے کے لیے بھی آپ کریں گے، یہ کردار ہے۔ بے شک اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے، آپ نے روحانیت کا سوال کیا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جس کی روحانیت اچھی ہے، جس کی زبان پہ سبحان اللہ ہے،
الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، جس کی زبان اچھی، اس کی آنکھیں اچھی، اس کا کردار اچھا، اس کی فکر اچھی، اس کا قلب اچھا، اب وہ اچھائی لوگوں میں بانٹے گا۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا جس کی روح زندہ ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مثل الحی والمیت، ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ ایک مردہ۔ اب آپ نے روحانیت کا سوال کیا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آج تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہر چیز سے افضل ہے، ایون کہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اچھا، آپ نے ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، اس کی جو بھی اجرت ہے، اب اس اجرت میں سے صدقہ دینا بڑی افضلیت رکھتا ہے، ایک بڑا درجہ اس کا، لیکن میں کہ آج تمہیں میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں ہر عمل سے بہتر ہے، ایون کہ جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ وہ جہاد جس میں تلواریں چل رہی ہیں، لوگ تمہیں مار رہے ہیں، تم ان کے خون کے پیاسے ہو، اس جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا افضل ہمیں آج ضرور بدلنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سب سے افضل عمل پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ واہ، یہ ہے روحانیت، یہ ہے روحانیت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات میں سب سے افضل قرار دی ہے۔ اور اس کی تعمیر، اس کو آپ کیسے، اس روحانیت کے سفر کو کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس زبان سے اللہ کا ذکر۔ اب اس کے فوائد آپ کو کیا ملیں گے؟ آپ کا قلب پاک ہو جائے گا، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا، گناہوں سے پاکیزگی، ہر قسم کے وہ غلط اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے ہیں، ذکر اللہ کی برکت سے اللہ آپ کو اس سے محفوظ کر لے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روحانیت کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، شیطان کریم جو ہے نا ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، کسی کو اللہ نے نہیں معاف، ہر بندے کے ساتھ وہ شیطان۔ شاید یہی تو ہمارا امتحان ہے، ورنہ اگر مرنا پہ فرشتوں والے حساب ہو جائے ہمارے لیے۔ آپ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بیمار ہے یا ایک دم بیمار ہو، اچھا جی وہ کیسے؟ دونوں میں سے ایک چیز ہو۔ ایک چیز بیمار ضرور ہے، اچھا، یا آپ بیمار ہیں یا شیطان بیمار ہے۔ اچھا، اگر تو آپ کا روحانیت کا سفر ٹھیک ناز پہ چل رہا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون ادیا مسنونہ ہمیں سکھائے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنا وہ زبان سے جاری رکھ رہے ہیں، تو شیطان دن بدن آپ کا کمزور ہو رہا ہے، اس کو بیٹھی لگ رہی، وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کی روحانیت بڑھ رہی ہے، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہو۔ معنی روحانیت کا یہ ہے کہ شیطان سے انسان بچ کر اپنے رحمان کے اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے والوں کو، اور اللہ کے قریب ہونے والے جو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان متطہرین سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے روحانیت۔ اسی اسنا میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا قاری صاحب، بہت ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز بھی روزہ بھی، ویسے ہمیں اس طرح سے اللہ جو فیصلے کرنے ہیں اللہ کے، وہ ہم فیصلے تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز عبادات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ عملاً کچھ مسائل بھی چل رہے ہیں، یعنی دیکھنے میں وہ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ دنیاوی معاملات بھی چل رہے ہیں، تو اس میں کیسے بندہ بیلنس آؤٹ کیسے کرے؟ کہ مثال کے طور پہ کہ میں ایک نوکری کر رہا ہوں یا میں ایک کاروبار کر رہا ہوں، میں جھوٹ سے کیسے بچوں؟ جبکہ آپ جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ نارملی یہی آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ کے بغیر آپ اپنی جاب میں اپنے باس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیلنس آؤٹ کیسے کریں کہ ہم ہمارے کردار میں جو ہم اذکار کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور ہمارے کردار میں بھی وہ چیزیں جھلکنا شروع ہو جائیں؟ بالکل، دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ایک تو روحانیت کے متعلق آپ
یہ دبے لفظوں میں یہ تھا کہ آدمی دفتر میں بیٹھا ہے، اپنے کاروبار میں ہے جی یا اپنی سواری پہ سوار ہے، وہ روح کو غذا پہنچانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ دوسرا، جھوٹ سے کیسے بچے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے لیے کوئی خاص صلاحیت، دنیا میں سب سے افضل عبادت یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرنے والے ان کا ذکر کیا، چاہے وہ کھڑے ہیں تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر۔ تین ہی آتے ہیں انسان کی، یا کھڑا ہوا ہے چل پھر رہا ہے، یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی رکھی، اللہ فرماتا ہے تم ان تین حالتوں میں مجھے یاد کر سکتے۔ گاڑی چلا رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کریں، دفتر میں آپ لکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی زبان خالی ہوئی، آپ فوراً اللہ کا ذکر، وہاں بھی آپ اپنی روح کو غذا بچا سکتے۔ دوسرا یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں جی ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، یہ سب بکواس ہے، یہ سب شیطانی الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے جب بھی بولو سچ بولو۔ آگے اللہ نے وعدہ کیا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور میں تم زبان سے جب سچ بولو گے نا، ہم تو یہ کہہ رہے کہ سچ، جھوٹ بولنے سے ہمارے معاملے بہتر ہوتے ہیں۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ قرآن میں ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، دیکھو میں تمہارے رزق کو کیسے وافر کرتا ہوں۔ اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ تاجر ہیں، آپ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، یہ کپڑا ہے آپ کے پاس، ایک آدمی لینے آیا ہے، آپ نے کپڑا کھولا، وہ پوچھتا ہے جی یہ کپڑا اس سال کا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ 2 سال پرانا پڑا ہے، یہ سچ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ کپڑا چھوڑ کے چلا جائے، ہو سکتا ہے اسے پسند آئے وہ لے لے۔ اچھا آپ نے کپڑا دیا اس کو سوٹ کا، وہ کہہ رہا ہے جی پورا سوٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ایک گرا یا تھوڑا سا کم ہے اس میں، یہ ہے سچ۔ اچھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق، سچا تاجر، یہ ہے روحانیت، یہ ہے انسان کی روحانیت جب زندہ ہو تو اس کی اگلی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ۔ میں نے اس حدیث میں پڑھا، غور کیا، میں نے کہا نبیوں کے ساتھ ہوگا تو نبیوں کی محنت میں کیا تھا؟ سچ تھا۔ تو آدمی جھوٹ بول کے اس کو دنیا کا وافر مقدار تو مل رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی گھر بیچ رہا ہے، وہ گھر سارا اس نے رینوویٹ کیا ہوا ہے، وہ لینے آیا، اس نے کہا جی اب بنایا، اب وہ گھر تو بنا ہے 50 سال 100 سال پہلے کا، تو وہ سچ بولتا ہے، کہتا نہیں جی میرے بڑوں نے بنایا تھا، میں نے اس کو مینٹین کیا ہے، یہ 60 سال پہلے کا بنا۔ اب اس نے جھوٹ سچ بولا، ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ خرید بھی لے، وہ کہے گا بڑا اچھا آدمی، لیکن ہے بڑی مضبوط چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ شہید کیا ہے؟ اپنی دنیا کا نفع ختم کر کے اللہ کے راہ میں اپنی جان کو پاک کر۔ سچ بولنے والا 1 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اب وہ 50 سال 60 سال بول کے بیچے گا، ہو سکتا ہے 10-15 لاکھ 20 لاکھ اس کی قیمت کم ہو جائے، لیکن وہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر سچا صدیقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ سودا جس کے اندر اس نے عیب بیان کر دیا ہے سچ بول کے، خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے کم پیسوں میں باپ بیچ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری نبوت والی وحی والی سچی زبان سے یہ حدیث ارشاد فرمائی بورک لہما، یہ ہے سچ بول کے سودا بیچنے کا دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان دونوں کی تجارت میں اللہ نے برکت ہے۔ اور برکت آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ چھوٹی چیز ہے، برکت کے بغیر آپ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ برکت ہے، اب وہ بیچ کے جا رہا تھا، ڈاکو پڑ گئی تھی سارا مالک، اب وہ بیچ کے جا رہا تھا، گاڑی ایسی لگی جناب بیڑائی گرک ہو گیا، اب یہ حلال کھا رہا ہے یا بیماری میں لگ جاتا ہے۔ بول اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے ہر معاملے کی میں اصلاح کروں گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے؟ بے شک سچ بولنا چاہیے، بے شک سچ۔ نبیوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست قاری صاحب، بہت سے کنسیپٹ جو ہیں وہ میرے کلیئر ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کے معاملات تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔
لیکن میں ایک طرف یہ بھی دیکھتا ہوں کہ روحانیت کے نا ہر انسان میں نا روحانیت کا ایک کنسیپٹ ہے، ایک تصور ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ جو میرے جیسا آج میں نے آپ سے سوالات پوچھے تو مجھے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی، تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ جو میرے اندر تصور ہے یا بکر یا زید کے اندر جو تصور ہے روحانیت کا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور ہمیں یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان کو دیکھ کے یا انسان کے اعمال کو دیکھ کے کہ یہ روحانی طور پہ بیمار ہے یا یہ کسی ایسی چیز کو اپنائے ہوئے ہے جو کہ روحانیت نہیں ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ روحانیت ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دوری ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دوائیوں کا نام نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ روح کو بھی طب نبوی کے اندر ایک بڑا دخل ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں تو وہاں آپ کو ملے گا کتاب و طب کے اندر یہ دم ملیں گے، کچھ ادیہ معصورہ ملے گی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہچانیں معاشرے میں کہ اس کے اندر روحانیت ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو میں نے کہا ہے نا فقدان، وہ علم کا فقدان ہے۔ یہ علم قرآن و حدیث کا، ویسے تو ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہماری ڈگریاں ہیں، لیکن اس علم سے ہم جو ہے نا وہ لارب اسپیل کو نہیں ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بڑی پگ بندھی ہو، جس کے ہاتھ میں جناب موٹے موٹے تسبیح ہوں، کوئی 10 کو انگوٹھیاں ڈالی ہوں اور عجیب سی ایک حیت ہو کہ یہ روحانیت کی چوٹی میں پہنچے گا، اب تک یہ تصور نہیں ہے، خطر یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، آپ کا حلیہ اور آپ کی دیکھنا ایسا ہو جو پاکیزگی کے ساتھ ہو، صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو۔ ہم نے دیکھا معاشرے میں ٹل باندھے ہوئے ہیں، کسی نے جناب کئی سال اس نے بال ہی نہیں بنائے، اس نے اپنے بالوں کو کھولا ہی نہیں ہے، اپنی حجامت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن سے زیادہ کوئی بھی چیز ناخن ہے دیرے نہ بال ہیں آپ ان کو کٹوائیں، آپ کے جسم کا حق ہے۔ اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی صحیح پہنچے، حالانکہ وہ اللہ معاف کرے، آپ تو ایک کیمرہ اور سوشل میڈیا آ گیا ہے، ایسے وہ بچے جا کے دیکھتے ہیں، کیمرہ لے کے جاتے ہیں، کسی کو سبحانک اللہ نہیں آ رہی، کسی کو نماز کی رکعتوں کا ہی نہیں پتہ، کسی کو جناب دعائے قنوت نہیں آتی، تو یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ کوئی روحانیت۔ یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے ایک رہبانیت روحانیت اپنی نکالی۔ اچھا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہبانیت کیا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی جنگلوں میں گزاریں گے، کچھ کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے، اب ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اللہ کریں گے، ذکر کریں گے بس۔ اب ایک نے کہا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، کسی نے کہا میں صحرا میں چلا جاؤں گا، گٹھیاں لگاؤں گا، جتنی زندگی ہے کوئی مل گیا کھانے والا، نہ دنیا سے نہ بیوی بچے کچھ بھی نہ ہوگا، بس یہ ہماری رہبانیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک عبرت کے طور پہ ہمیں فرمایا کہ انہوں نے اپنے اس عیسائیت کے اندر، ان یہودیوں نے عیسائیوں نے رہبانیت خود اختراع کی، اللہ رسول کا حکم نہیں تھا، اور انہوں نے ایسا کیا اخلاص کے ساتھ، لیکن سارے جہنمی ہیں، سارے گمراہ۔ رہبانیت اللہ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے انتر رہتے ہوئے اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کہ آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، بڑی محدود حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 3 صحابہ کرام ان کے گھر آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں ساری رات جو ہے نا وہ نماز ہی پڑھوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کروانی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی اور آپ اتنے غصے میں تھے کہ جیسے چہرے کے اوپر کسی نے بیٹ انار نچوڑ دیا۔ اب میں یہ کوئی دین نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رہبات یہ روحانیت بھی اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی
قاری صاحب کے ساتھ جیسے جیسے پروگرام چل رہا ہے دل تو کر رہا ہے کہ یہ نشست چلتی چلی جائے کیونکہ سوالات سے سوالات نکل رہے ہیں اور ایک سیلاب ہے سوالاتوں کا جو کہ میرے ذہن میں ہے، لیکن وقت کی قید ہمیشہ رہتی ہے اور وقت کی قید اس ایپیسوڈ میں بھی ہے، تو اس وقت کی قید کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے جو ہمارے یہ چند لمحات نکالے، اسپیشلی ہمارے قاری صاحب اور حکیم عزیز الرحمان صاحب، انہوں نے سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت دیا اور بہت سارے جسے کہتے ہیں قیمتی جواہر جو کہ آپ کی سوچ کو وسعت دیتے ہیں اور آپ کی روحانیت میں بہتری لاتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ نیچے قاری عزیز الرحمان صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی لنک موجود ہیں، آپ ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے قاری صاحب سے رہنمائی حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قاری صاحب ہیں، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ قاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اپنی آراء کا بھی کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے، اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم قاری صاحب۔